بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح باب ہادی عشر کا 8واں درس۔ آج کے درس کے ذیلی عناوین ہیں فکر و نظر کی تعریف اور یہ کہ معرفت باری تعالیٰ تقلیداً جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے نظر کی تعریف۔ نظر وہی ہے جس کو منطق میں آپ نے فکر کے عنوان سے پڑھا ہے، تعریف بھی وہی ہے۔ ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی امر آخر، معلوم چیزوں کو یا معلوم باتوں کو اس طریقے سے جوڑنا کہ کوئی اور مجہول چیز معلوم ہو جائے۔ للتعدی الی امر آخر، ایک اور چیز تک پہنچنا، مراد وہی مجہول ہی ہے، یعنی مجہول کو معلوم میں تبدیل کر لینا، اس کا نام ہے فکر۔ یعنی معلومات کی ایسی ترتیب کہ جس سے نامعلوم چیز معلوم ہو جائے، اسے فکر یا نظر کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ نفس انسانی سب سے پہلے مجہول یا مطلوب کا تصور کرتا ہے، پھر ان مقدمات کو جوڑتا ہے جو اس کے مطلوب پر استدلال کے لیے مناسب ہو، اس کے بعد ان کو اس ترتیب سے جوڑتا ہے کہ اس مجہول کا علم حاصل ہو جائے۔ اسی کا نام استدلال ہے۔ یہی غور و فکر بھی ہے اور یہی استدلال بھی ہے۔ اور مصنف کا اور شارح کا یہ دعویٰ ہے کہ اصول دین کی معرفت کے لیے استدلال واجب ہے، دلیل سے جاننا واجب ہے، تقلیداً نہیں۔ چنانچہ اگلا جملہ یہ فرمایا وَلَا يَجُوزُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ بِالتَّقْلِيدِ، اللہ کی معرفت اور بالطبع باقی جو اصول دین ہیں ان سب کی معرفت بھی تقلیداً جائز نہیں ہے۔ تقلید کی نفی کرنے سے پہلے تقلید کی تعریف کرتے ہیں کہ تقلید ہے کیا۔ کہتے ہیں وَالتَّقْلِيدُ هُوَ قبول قول الغیر من غیر دلیل، کسی کی بات بغیر دلیل کے قبول کر لینا تقلید کہلاتا ہے۔ مشہور تعریف ابن حزم کی ہے۔ ابن حزم نے کہا تھا قبول قول الغیر بلا حجت، کسی کی بات کو، غیر کی بات کو بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے قبول کر لینا، اسے تقلید کہا جاتا ہے۔ اور تقلید اصول دین میں جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی دو دلیلیں پیش فرمائیں گے شارح رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلی دلیل عقلی ہے اور دوسری نقلی یا سمعی ہے۔ سب سے پہلے عقلی دلیل بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر سارے انسان علم میں مساوی ہوں لیکن ان کے عقیدے مختلف ہوں، اور جیسا کہ حقیقت بھی ایسے ہی ہے نا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ہر مذہب خدا کے بارے میں خاص تصور رکھتا ہے جو دوسروں سے الگ ہے، مختلف ہے۔ تو اگر سارے انسان علم میں مساوی ہیں اور ان کے عقیدے مختلف ہیں تو میرے سامنے بطور مکلف، میرے سامنے یا یوں کہہ لیں کہ مکلف کے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ یہ تقسیم یاد رکھیے کہ تقسیم ثنائی ہے اور تقسیم ثنائی عقلی ہوتی ہے، یعنی ان دو کے علاوہ کوئی تیسری قسم قابل تصور نہیں ہے۔ دو ہی قسمیں ہیں یا دو ہی صورتیں کہہ لیں یا دو ہی راستے کہہ لیں کہ اگر عقیدے مختلف ہیں لوگوں کے تو مکلف کے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ مکلف تمام انسانوں کے سارے عقیدوں کو قبول کر لے اور کہے کہ ہر مذہب جو بھی خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے، اصول دین میں جو بھی عقیدہ رکھتا ہے وہ درست ہے اور میں اس کو مانتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ یہ ایک راستہ ہے جو قابل تصور ہے، ایک راستہ۔ لیکن اگر اس کو مان لیا جائے تو اس صورت میں اجتماع متنافیات لازم آئے گا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اجتماع ضدین لازم آئے گا، کنٹراڈکٹی ہو جائے گا۔ پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسرا راستہ یہ ہے کہ مکلف باقی عقیدوں کو چھوڑ کر کسی ایک عقیدوں کو اختیار کر لے۔ دوسرا راستہ مکلف کسی ایک عقیدے کو اختیار کر لے اور باقی عقیدوں کو چھوڑ دے۔ اچھا، جب ایک عقیدے کو اختیار کر کے باقیوں کو چھوڑے گا تو پھر اس کی بھی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی تیسری صورت نہیں، وہ بھی تقسیم ثنائی، تقسیم عقلی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب کسی ایک عقیدے کو اس نے اختیار کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے کہ یہ عقیدہ میں مانتا ہوں، یہ درست ہے، تو کسی مرجح کی بنیاد پر، کسی ترجیح دہندہ چیز کی بنیاد پر، کسی پریفرنس کی بنیاد پر وہ قبول کرتا ہے کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے۔ تو پہلی صورت کسی مرجح کی وجہ سے ایک عقیدے کو اختیار کر لے مکلف، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ وہ مرجح ہی تو دلیل ہوتی ہے، تو ثابت کہ دلیل کیا ہو گئی؟ ضروری ہو گئی۔ دوسری صورت
بغیر کسی مرجع کے اختیار کرے تو ہم کہیں گے کہ ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی، اور ترجیح بلا مرجع محال ہے۔ ترجیح بلا مرجع کیوں محال ہے؟ اس کی وجہ بھی عقلی ہے کہ عقلی طور پر اگر انسان کے سامنے دو راستے ہوں اور ان میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کرنے کے لیے، ترجیح دینے کے لیے اس کے پاس کوئی پریفرنس نہ ہو، کوئی مرجح نہ ہو، تو وہ وہیں کھڑا رہے گا، کسی راستے کو اختیار نہیں کرے گا۔ کوئی نہ کوئی مرجح ذہن میں ہوتا ہے تب انسان کسی ایک راستے پر چلتا ہے۔ وہ مرجح نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، ذہنی ہو سکتا ہے، سماجی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرجح ضرور ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مرجح کے بغیر کرے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مرجح کے ذریعے کسی ایک عقیدے کو اختیار کرے تو مرجح ہی دلیل ہوتی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ دلیل کا لانا اصول دین میں واجب ہے، اور یہی ہمارا مطلوب۔ یہ تھی عقلی دلیل۔ دوسری دلیل انہوں نے قرآن مجید سے پیش کی ہے تقلید کی مذمت میں، چنانچہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 انہوں نے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقلید کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 22 ہے، 23 نہیں ہے، نیچے حاشیہ میں 23 کا جو نمبر دیا ہوا یہ اشتباہ ہے، غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ اچھا، اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کا ذکر ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس طریقہ کار پر چل رہے تھے تو ہم بھی چلتے رہیں گے۔ یہ صرف ان کے طریقے کا بیان ہے، یہ مذمت اصلی نہیں ہے۔ شارح نے صرف اتنا ٹکڑا آیت کا ذکر کر کے آگے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن اس کی اگلی آیت میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ باقی انبیاء کے مخالفین بھی یہی کہتے تھے۔ جس طرح پیغمبر کی مخالفین یہ کہتے تھے، باقی انبیاء کے مخالفین جو سابقہ انبیاء تھے۔ چنانچہ اگلی آیت میں یہ تذکرہ ہے کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو یہ 22 اور 23 جو آیتیں ہیں نا، اس میں صرف مخالفین کا بیان ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی تقلید کر رہے ہیں، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ اب اگلی اصل جو مذمت ہے وہ آیت نمبر 24 اور 25 میں ہے، اسی سورہ کی زخرف کی، کہ پیغمبر اکرم کو حکم ہوا کہ ان کو کہو قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ تو ان کے نبی نے یہ کہا کہ خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے آؤں تو تب بھی تم یہی کام کرو گے۔ ترجمہ میں پڑھتا ہوں، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ پچھلی آیت کا تھا ترجمہ۔ اس آیت میں قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ ان کے نبی نے کہا خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ وہ کہنے لگے جو کچھ دیکھ کر تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، بے شک بہترین ہی کیوں نہ ہو، ہم نے نہیں ماننا۔ پھر اس سے اگلی آیت 25 میں کیا تذکرہ ہے؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اصل مذمت اس آیت میں ہے، 25ویں آیت میں، کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی عذاب نازل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باپ دادا کی تقلید کر رہے تھے اصول دین میں، اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو اللہ کو یہ بات ناپسند تھی تو تبھی عذاب نازل کیا نا۔ اس سے پتہ چلا کہ تقلید اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ تھی قرآن مجید میں تقلید کی مذمت۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے قرآن مجید میں غور و فکر اور استدلال پر اکسایا ہے، گویا یوں کہہ لیں کہ استدلال کی طرف دعوت دی ہے، جیسا کہ سورہ احقاف میں ہے، آیت نمبر 3 ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔
اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی باقی ماندہ علمی ثبوت میرے سامنے پیش کرو۔ گویا انہیں ابھارا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے کہ اپنے دعویٰ کے لیے دلیل پیش کرو۔ تو دعویٰ کے لیے دلیل پیش کرنا قرآن مجید کی نظر میں پسندیدہ ہے، جبکہ بغیر دلیل کے مان لینا ناپسندیدہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ عقلی دلیل سے بھی ثابت ہو گیا اور نقلی و شرعی یا سمعی دلیل سے یعنی قرآنی دلیل سے بھی یہ ثابت ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف۔ والنظر هو ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی امر آخر۔ غور و فکر یا نظر یا استدلال کہتے ہیں معلوم امور کو اس طرح ترتیب دینا کہ ایک اور امر تک، جو کہ ظاہر مجہول ہوگا، ایک اور امر تک ہم پہنچ جائیں یا مجہول تک پہنچ جائیں۔ وبیان ذالک، اس کی وضاحت یا تشریح، ہوا ان النفس یتصور المطلوب اولا، نفس انسانی، ذہن انسانی سب سے پہلے مطلوب کا تصور کرتا ہے۔ ثم یحصل المقدمات الصالحۃ للاستدلال علیہ، پھر اس کے بعد وہ مقدمات حاصل کرتا ہے یا جوڑتا ہے جو اس کے مطلوب پر استدلال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ظاہر ہے جو غیر متعلق مقدمات ہیں ان کو جوڑنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ مقدمات وہ جوڑے گا جو اس کے دعویٰ سے، اس کے مطلوب سے مربوط بھی ہوں اور اس پر دلیل قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ یہ مقدمات وہ حاصل کرتا ہے۔ ثم یرتبها ترتیبا یؤدی الی العلم بہ، پھر ان مقدمات کی ایسی ترتیب بناتا ہے، اس طریقے سے ان کو جوڑتا ہے کہ اس مطلوب کا علم حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ کون سی شرائط ہیں، کیا کیا طریقہ کار ہے، کیسے آپ نے صغرا بنانا ہے، پھر کبرا بنانا ہے، ان کے درمیان کیا شرائط ہیں، مثلا حد اوسط کا ہونا ضروری ہے، صغرا کبرا کی جو ترتیب ہے، جو شرائط ہیں اشکال اربع میں سے ہر شکل کی، وہ بھی آپ ساری پڑھ چکے ہیں۔ تو مقصد اس سب کا یہی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ان مقدمات کو جوڑا جائے کہ وہ چیز معلوم ہو جائے جو ہمارا مطلوب ہے یا جو ہمیں پہلے ہمارے لیے مجہول تھی۔ پھر فرماتے ہیں ولا یجوز معرفت اللہ بالتقلید، اللہ کی معرفت تقلیداً جائز نہیں ہے۔ اور تقلید کیا ہے؟ وہ تقلید ہو قبول قول الغیر من غیر دلیل، غیر کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، اسے تقلید کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ، اور یہ جو ہم نے کہا ہے نا اللہ کی معرفت تقلیداً جائز نہیں ہے، اس کہنے کی لوجہین، اس کہنے کی دو وجہ ہیں۔ انما قلنا لوجہین، یہ جو ہم نے کہا ہے دو دلیلوں کی وجہ سے کہا ہے۔ الاول، پہلی دلیل، انہ اذا تساوى الناس فی العلم واختلفوا فی المعتقدات، لوگ جب علم میں برابر ہوں لیکن عقیدے ان کے مختلف ہوں تو مکلف کے سامنے دو راستے ہیں۔ فَإِمَّا يَعْتَقِدَ الْمُكَلَّفُ جَمِيعَ مَا يَعْتَقِدُونَهُ، پہلی صورت تو یہ ہے یا پہلا راستہ یہ ہے کہ مکلف تمام ان عقیدوں کو قبول کر لے، مان لے جن پر دوسرے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، سب کے عقیدوں کو مان لے کہ سارے سچے ہیں، سب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فَيَلْزَمُ اجتماع المتنافیات، اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ اجتماع متنافیات، یعنی اجتماع ضدین کی صورت میں نکلے گا۔ ظاہر عقیدے آپس میں متضاد ہوتے ہیں، کوئی شرک کا قائل ہے تو کوئی ایک خدا کا قائل ہے، تو یہ دونوں عقیدے آپس میں متضاد ہیں، دونوں کو صحیح مانے گا تو اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ اجتماع المتنافیات، متنافی یا متضاد چیزوں کا اجتماع لازم آئے گا، یعنی کنٹراڈکٹری ہو جائے گی۔ اول بعض دون بعض، دوسرا راستہ یہ ہے کہ بعض عقیدوں کو مان لے اور بعض کو چھوڑ دے۔ فَإِمَّا يَكُونَ لِمُرَجِّحٍ اولا، جب کسی ایک عقیدے کو قبول کر کے باقی وہ چھوڑ دے گا تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، کسی مرجح کی بنیاد پر ہو یا بغیر کسی مرجح کے۔ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اگر پہلی صورت آپ نے قبول کر لی اور کہا کہ مکلف کسی مرجح، کسی پریفرنس کی بنیاد پر کسی ایک عقیدے کو اختیار کرتا ہے تو فالمرجح هو الدلیل، مرجح ہی تو دلیل ہوتی ہے، اور اس طرح ہمارا مطلوب ثابت ہو گیا کہ عقیدے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، اگر آپ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، دوسری صورت، تو فَيَلْزَمُ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ، تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ ترجیح بلا مرجح، وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے، ناممکن ہے ترجیح بلا مرجح۔
الثانی دوسری دلیل، پہلی دلیل یہ عقلی تھی یہاں تک، دوسری دلیل شرعی دلیل ہے، قرآنی دلیل ہے۔ انہ تعالی ذم التقلید بقولہ، پروردگار عالم نے تقلید کی مذمت کی ہے یہ فرما کر قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، پیغمبر کے مخالفین نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی امت پر، اسی طریقہ کار پر، اسی رسم پر پایا اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے ہی طریقہ کار پر چلتے رہیں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اصل اگلی آیات میں مذمت ہے، وہ بھی پیش کر دی ہیں۔ وَحَثَّ عَلَى النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غور و فکر کرنے اور استدلال پیش کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اکسایا ہے، حصہ یعنی اکسایا ہے، آمادہ کیا ہے، ابھارا ہے۔ بقولہ تعالی، جب اس نے یہ فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ یا کوئی باقی ماندہ علمی ثبوت میرے سامنے پیش کرو۔ گویا یہاں پر خود اکسایا جا رہا ہے کہ جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کریں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن مجید کی نظر میں بغیر دلیل کے بات مان لینا قابل مذمت ہے، اور پچھلے لوگوں پر اللہ نے اس لیے بھی عذاب نازل فرمائے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کی رسم پر چلتے رہتے تھے اور انبیاء کی بات قبول نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف اللہ نے استدلال اور غور و فکر پر اکسایا بھی ہے۔ تو اس طریقے سے قرآنی دلیل یا سمعی دلیل سے بھی ثابت ہو گیا کہ تقلید جائز نہیں ہے۔ دونوں دلیلوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصول دین کی معرفت تقلیداً جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے استدلال کرنا واجب اور ضروری ہے۔ والسلام علیکم۔